ناظرین، آج میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی۔ ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ریولوشن آیا، ایک قانون کا انقلاب آیا جس میں چودھری افتخار صاحب نے اہم اور کلیدی کردار، جس میں چودھری افتخار صاحب نے جو ہمارے چیف جسٹس تھے سابقہ، انہوں نے اہم اور کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ تمام وکلاء نے بہت بڑے بڑے جلوس نکالے، فائٹ کی، جانیں دیں، لاٹھیاں کھائیں، آنسو گیس کو فیس کیا، لیکن قانون نے ابھی تک اپنی جگہ نہیں لی۔ آج تک کسی بھی مجرم کو سزا نہیں ہوئی۔ 10-15 ہزار قیدی جیلوں میں ہیں، آج بھی وہاں موجود ہیں، نہ ان کا کوئی کیس آگے بڑھ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، پاکستان میں لا قانونیت کا دورہ ہے، انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی ڈاکٹر میمن کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، دن دہاڑے، روشنی کے اندر، تاریکی میں بھی نہیں، یہ ایک بدترین مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان تقریباً ناکام ہو چکی ہے پیس قائم کرنے میں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی انتظامیہ تو مکمل فیل ہو چکی ہے، چاہے اس میں گورنر صاحب ہوں، چاہے اس میں آئی جی صاحب ہوں، چاہے ڈی آئی جی ہو، چاہے رینجرز ہو، دے آر ریئلی ٹوٹلی فیل۔ اگر انسانوں کی جان بچانے والے وہی ان کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اب ان لوگوں کی جو موت اور زندگی کشمکش میں اسپتال میں پڑے ہیں، ان کی زندگی کون بچائے گا؟ آپ یہ ذرا غور سے سوچیں۔ تمام میڈیا لگا ہوا ہے، میڈیا کے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل ایشوز کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ دے جسٹ ٹاک پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس۔ اور اب ان کو ایک ٹاپک مل گیا ہے جیو کا۔ سارے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں، دے آر جسٹ آفٹر جیوز۔ بھائی دیکھیں، جیوز کے پیچھے نہ پڑیں آپ۔ جیو کا فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، پیمرا کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے پروگرام کو صحیح کریں، آپ اپنے پروگرام کی کوالٹی بڑھائیں، آپ اپنے پروگرام کے کانٹینٹس کو صحیح کریں، تاکہ آپ کی ریٹنگ بھی جیو کی طرح آگے بڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پروگرام کریں، آپ اچھی پروگرامنگ کو لے کر آئیں، آپ اچھے گیسٹ لے کر آئیں۔ آپ وہی گھسے پٹے پرانے پھٹے پرانے لیڈرز کو لے کر آتے ہیں، اور وہی مرغے کی ایک ٹانگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو وہ کسی پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عوام کی تو کوئی بات نہیں کر رہا، عوام تو پس رہی ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو مار رہا ہے، کوئی جو مائنورٹیز کمیونٹی ہیں ان پہ حملے کر رہا ہے، ان کو بم بلاسٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ بھائی صاحب، جمہوریت میں اتنی طاقت ہے کہ تمام چیزوں کو روک لے؟ جمہوریت میں اتنی طاقت ہے کہ عوام کو وہ محفوظ کر سکیں ان کی زندگیاں؟ میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام جو ہے اس میں پس رہی ہے۔ آپ دیکھیں، مختلف، آج ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا بیکریز کی، کہ کس طریقے سے وہاں پہ کاکروچ گھوم رہے ہیں اور کس گندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہی غذا جو ہے لوگ کھا رہے ہیں، جعلی دوائیں بن رہی ہیں، جعلی ڈرنکس بن رہے ہیں۔ کدھر ہے فوڈ ایڈمنسٹریشن؟ کدھر ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے ہی نبٹنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سول انتظامیہ، حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے، ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، مہنگائی عروج پر ہے، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ چلے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، برداشت کر لیں گے، مہنگائی ہو جائے، برداشت کر لیں گے، عوام کرتی آئی ہے، عوام تو اب اس کی عادی بن چکی ہے۔ لیکن بھائی صاحب، یہ جو قتل ہو رہا ہے ڈاکٹروں کا، جیسے ڈاکٹر میمن کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کا کوئی جواب دہ ہے؟ جیلانی صاحب کے صاحبزادے غائب ہیں، کسی نے اس کو پرسو کیا؟ تاثیر کا قاتل جیل میں ہے، کیا اس کو سزا ہوئی؟ تاثیر کے صاحبزادے غائب ہیں، اس کے بارے میں کوئی توجہ دی جا رہی ہے؟ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، طالبان سے معاہدہ کریں، اٹس اے گڈ کہ اللہ طالبان سے معاہدہ کریں، حکومت پاکستان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر طالبان اور حکومت مل جاتی ہے اور کوئی اس کا رزلٹ آتا ہے تو اٹس ویلکم فار دا انٹائر نیشن۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز بھی لگ رہا ہے کہ بیک برنر پہ چلی گئی ہے۔ اب حکومت پاکستان اور خصوصاً میری میاں نواز شریف سے درخواست ہے کہ وہ اب ملک میں امن قائم کریں۔
ملک میں امن کی ضرورت ہے. لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, آف کورس اس میں ٹائم لگے گا, اور ایوری بڈی نوز دیٹ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک, اٹس ٹیک ٹائم, اٹس اے ٹیکنالوجی. لیکن لوگوں کی حفاظت, جان مال کی حفاظت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کار چھین رہا ہے, کوئی فون چھین رہا ہے, کوئی گھڑی چھین رہا ہے, کوئی پرس چھین رہا ہے, کیا یہ چوروں کا ملک ہے؟ یہ تو انتہا ہو گئی. یہ تو افریقہ سے بھی تھرڈ کلاس ملک بن کر رہ گیا ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہم دنیا کی یہ طاقت ہیں, وہ طاقت ہیں, اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے. کدھر ہے وہ ملک؟ یہ اسلام ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی میری بات چیت. مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ میری بات اس کو دور دور تک پہنچائیں گے, اور آپ یہ پروگرام ڈیفینیٹلی اس کو فارورڈ کریں گے حکام بالغ تک. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. امید ہے کہ آئندہ بھی آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیں گے. خدا حافظ.